السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس عظیم سلطنت کے عظیم بادشاہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کو تاریخ اور خان کے نام سے جانتے ہیں۔ 1281 عیسوی جب ارطغرل غازی نے وفات پائی تو اس وقت قائے قبیلے کے پاس صرف سوگت شہر یا پھر اس کے علاوہ ایک دو قبائلی قیادت تھی جو کہ وراثت میں عثمان غازی کے حصے میں آئی تھی۔ عثمان غازی نے اسی قبائلی سرداری کو سرحدی ریاست تک پہنچانے اور پھر سرحدی ریاست سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے تک کی بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ اور جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے اور خان کے لیے جو وراثت چھوڑی وہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو انہیں اپنے والد ارطغرل غازی سے ملی تھی۔ اگرچہ عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی تھی لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ انتظامی طریقہ کار یا پھر منظم فوج نہیں تھی۔ ریاست کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی بحریہ تھی، یہاں تک کہ ابھی تک عثمانیوں کے پاس کوئی بندرگاہ بھی نہیں تھی۔ اس لیے اور خان غازی کو اپنے والد کی جانب سے ملی ہوئی سلطنت کو ایک منظم ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے انہیں کافی کوشش کرنی پڑی۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو اس وقت اور خان غازی کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اور خان غازی نے اپنے والد عثمان غازی کے آخری سالوں میں سلطنت کا انتظام سنبھالا اور بہت سی کامیابی حاصل کی۔ جب برسا کا محاصرہ جاری تھا تو انہوں نے 1321 عیسوی میں مدانیہ پر قبضہ کر لیا اور وادی قاریہ سے باحیرہ اسود کے ساحل تک کے علاقوں کو فتوحات کے لیے انہوں نے کوہ نور الب کو روانہ کیا، جبکہ اقچا کوچا کو انہوں نے ازمیت کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ عثمان غازی کے یہ دونوں کمانڈر کامیاب رہے اور انہوں نے دوزہ اور اس کے گرد و نواحی اور سپانچا جھیل کے گرد و نواحی کے علاقوں کو تھوڑے ہی عرصے میں فتح کر لیا۔ اسی دوران عبد الرحمن غازی نے الوا کو بھی فتح کر لیا۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو ان کے 2 بیٹے تھے جو کہ ان کے بعد تخت کا امیدوار تھے۔ عثمان غازی کا بڑا بیٹا علاء الدین اور دوسرا چھوٹا بیٹا اور خان تھا۔ اور خان غازی نے پہلے اپنے بڑے بھائی علاء الدین کو سلطنت کی تقسیم کی تجویز پیش کی لیکن علاء الدین نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ علاء الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور وارحان کے اصرار پر صرف انتظامی مملکت کی ذمہ داری کو قبول کی، یعنی کہ تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود سلطنت کا بھار اٹھانا قبول کیا اور وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ علاء الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے اورحان غازی کے والد عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کے سکے جاری کرنے کا بھی اجازت دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی قناعت کیا اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اورحان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیا کوچک میں صرف سلجوقی سکہ ہی رائج تھا۔ اب علاء الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا۔ اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکہ جاری کیے۔ علاء الدین نے عوام کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسموں کے لباس مقرر کیا، لیکن علاء الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہے جن سے سلطنت عثمانیہ کا طاقت اچانک بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی انگیز فتوحات کے ضامن رہی۔ وہ عظیم کارنامہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ فوج کا قیام تھا جو جانصاری فوج کے نام سے مشہور ہوئی اور جس کی دہشت اور بہادری کے بلبوتے پر عثمانیوں نے 300 برس تک یورپ پر قدم جمائے رکھے۔ فوجی طاقت حاصل کرنے کے بعد اب اورحان غازی نے فتوحات کے جانب توجہ دی۔ انہوں نے 6 اپریل 1326 عیسوی کو برسا شہر کو فتح کرنے کے بعد برسا جیسے اور 2 مقامات ازنیک اور ازمیت کی طرف توجہ دی۔ اس وقت ازنیک ایک صنعتی شہر تھا جو کہ بورسا سے بھی بڑا تھا، جبکہ ازمیت ایک تجارتی بندرگاہ تھی۔ اگر اورحان غازی ان 2 شہروں کو فتح کر لیتے تو عثمانیوں کے پاس اہم ترین شہر ہوتے اور رومی بحر مرمرا میں اپنے مضبوط قدموں سے محروم ہو جاتے۔ قبضہ کرنے سے پہلے خلیج ازمیت کے جنوبی ساحلوں کو قارامرسل بے نے فتح کر لیا تھا، جبکہ آس پاس کے علاقوں کو اقچا کوچا نے اور قارتال کے قریب اسکودر اور اس کے شمالی سمندری علاقوں کوہ نور الب اور عبد الرحمن غازی نے فتح کر لیا تھا۔
ازنیک شہر کی ناکہ بندی اور محاصرہ عثمان غازی کے آخری ایام میں شروع ہوا تھا، اور اورحان غازی جب حکمران بنے تو انہوں نے اس شہر کی ناکہ بندی سخت کر دی اور محاصرہ کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ اس دوران مفتوحہ علاقوں میں یونانیوں کے ساتھ ترکوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ازنیک کے آس پاس کے یونانیوں نے شہر کے لوگوں کو ترکوں کے ساتھ دینے کا مشورہ دیا، اور کچھ لوگ ترکوں کی طرف سے جنگ میں شامل ہو گئے۔ لیکن ازنیک شہر چاروں طرف سے سخت ترین دیواروں سے گھرا ہوا تھا، اس لیے یہ زیادہ محفوظ تھا، اور تعمیر کے لحاظ سے یہ اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا سب سے مشہور شہر تھا۔ اس کے علاوہ یہ آرتھوڈکس کے مقدس مقامات سے بھی ایک تھا۔ آخرکار طویل مدت محاصرہ کے بعد اورحان غازی نے یہ شہر کو فتح کر لیا۔